کیا یہ ساری جو امینڈمنٹس کی بات ہو رہی ہے یہ کوئی آئین کی بڑی سرجری ہے؟ کوئی بڑا آپریشن ہوگا آئین کا؟ اب اس 27ویں آئینی ترمیم میں پاکستان پیپلز پارٹی کا سب سے بڑا جو سٹیک ہے وہ ہے نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ کے حوالے سے۔ کیا پاکستان پیپلز پارٹی جو پروونشل اٹانومی کی بات کر رہی تھی 18ویں ترمیم میں اور جس کو انہوں نے کامیاب بھی کروایا، تو اس پہ کمپرومائز کر لے گی؟ کیا یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے سوئسائڈل نہیں ہوگا؟ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ ایک کارڈ پلے کرتی ہے صوبائیت کا سندھ کے حوالے سے، تو وہاں سے کیا آوازیں آئیں گی؟ السلام علیکم، سنو ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے میں ہوں رانا کیسر۔ ناظرین، کچھ دنوں سے سیاسی اور صحافتی حلقوں میں 27ویں آئینی ترمیم کی باز گشت سنائی دے رہی۔ اس پہ بہت کچھ لکھا جا چکا، بہت کچھ کہا جا چکا۔ 27ویں آئینی ترمیم ہے کیا؟ یہ کیوں لائی جا رہی ہے؟ اس کے خد و خال کیا ہیں؟ اس کا جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک پینڈوراز باکس جو کھلا، وہ بلاول بھٹو زرداری کے ٹویٹ سے ہوا کہ انہوں نے چند چیزیں جو پبلک کیں کہ اس میں کیا کیا ہونے جا رہا ہے، اور بیسیکلی جو انہوں نے کہا شاید یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خدشات بھی ہیں۔ یعنی آرٹیکل 243 جس میں کمانڈ آف دا آرم فورسز اینڈ سروسز چیف کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے ہے، اس میں کیا تبدیلیاں آئیں گی، بہت کچھ اس پہ کہا جا چکا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم ناظرین جب آئی تو اس وقت بہت شور شرابہ ہوا، پاکستان پیپلز پارٹی اس کے کچھ شکوں کے مخالفت بھی کرتی رہی، اور فائنلی کیا ہوا کہ 26ویں آئینی ترمیم پاس ہوگی۔ اب 27ویں آئینی ترمیم میں دو تین امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں، سب سے پہلے 18ویں آئینی ترمیم جس کو پاکستان پیپلز پارٹی ایک فلیگ شپ امینڈمنٹ کہتی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی اس کا کریڈٹ بھی لیتی ہے، جس سے صوبوں کو پاورز ڈیوالو کی گئی، منسٹریز وہاں پہ ٹرانسفر کی گئیں، پریزیڈنٹ آف پاکستان نے اپنی جو ان کی پاورز تھیں وہ ڈیلیگیٹ کر دیں، اسی طرح بہت سارے اور اقدامات ہوئے۔ اب اس 27ویں آئینی ترمیم میں پاکستان پیپلز پارٹی کا سب سے بڑا جو سٹیک ہے وہ ہے نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ کے حوالے سے۔ NFC میں جو ڈویزیبل پول سے صوبوں کو پیسے ملتے ہیں، اس حوالے سے سب سے بڑا ایشو جو ہے بننے جا رہا ہے ان مائی اوپینین، وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی اس کے اوپر کمپرومائز کرے گی؟ 18ویں آئینی ترمیم میں جب نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ کے حوالے سے ترمیم لائی گئی تو وہاں پہ صوبوں کے جو شیئر ہیں اس کو کیپ کر دیا گیا، یعنی اس سے کم نہیں کیا جا سکتا، جو شیئر صوبوں کو جائے گا اسے کم نہیں کیا جا سکتا بلکہ اس سے زیادہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اب جو بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ان کیپ کیا جائے، کم بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی جو پروونشل اٹانومی کی بات کر رہی تھی 18ویں ترمیم میں اور جس کو انہوں نے کامیاب بھی کروایا، تو اس پہ کمپرومائز کر لے گی؟ یہ بہت بڑا سوال ہے اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے۔ دوسرا، جو ڈیولیوشن آف پاور ہوئی، یعنی وزارتیں جو صوبوں کو چلی گئیں، تو اس میں سے اب جیسے بلاول بھٹو زرداری نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ تعلیم اور پاپولیشن پلاننگ یہ وفاق کو واپس کیا جائے۔ بہت ساری وزارتیں صوبوں کے پاس گئیں، خاص طور پہ ایگریکلچر، لیکن وفاق نے ایک نئی منسٹری جو ہے وہ قائم کی نیشنل فوڈ اینڈ سیکیورٹی کے حوالے سے، تو اس سے جو وزارت زراعت ہے اس کا کنٹرول جو ہے وہ وفاق کے پاس آ گیا۔ ابھی دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ پروونشل اٹانومی یعنی ڈیولیوشن آف پاور کی بات کرتی تھی فرام فیڈرل گورنمنٹ ٹو پروونشل گورنمنٹ، کیا اس پہ کمپرومائز کرے گی؟ کیا سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ ایک کارڈ پلے کرتی ہے صوبائیت کا سندھ کے حوالے سے، تو وہاں سے کیا آوازیں آئیں گی؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی تیار ہے؟ یہ جو ٹویٹ آیا بلاول بھٹو زرداری نے بائی ڈیزائن تو پبلک نہیں کی چیزیں، سو دیٹ یہ چیزیں ڈسکس ہونا شروع ہو جائیں اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک گیو اینڈ ٹیک کی سچویشن میں آ جائے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی، جب 26ویں آئینی ترمیم آ رہی تھی تو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی چاہ رہی تھی کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائی جائے سیپریٹ فرام دا سپریم کورٹ آف پاکستان، لیکن ایسا ہوا نہیں، تو سپریم کورٹ کے میں ہی ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا دیا گیا۔ تو ابھی کیا ایک سیپریٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنے گی؟ جب یہ جوڈیشری کے حوالے سے ریفارمز ہوں گے تو کیا لیگل کمیونٹی جو ہے وہ اس پہ ریئیکشن دے گی یا نہیں؟ اپیرنٹلی تو لگ رہا ہے کہ شاید نہیں دے گی، لیکن ہو سکتا ہے کہ لیگل کمیونٹی کے بھی اس پہ تحفظات ہوں، سامنے آئیں اور بات چیت شروع ہو جائے۔
تو اس میں اگر ہم ایک اور ایشو دیکھیں، جب ہم بات کرتے ہیں چارٹر آف ڈیموکریسی کی، جس پہ پاکستان پیپلز پارٹی بہت بڑا کریڈٹ لیتی ہے، تو اس میں پاور ڈیوالو کی گئی وفاق سے صوبوں کی طرف، تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی اپنے ان نکات پہ کمپرومائز کر لیتی ہے؟ کیا یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے سوئسائڈل نہیں ہوگا؟ پولیٹیکل سوئسائڈ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. کیا پاکستان پیپلز پارٹی ان تمام چیزوں پہ جو منسٹریز وہاں پہ گئیں اور چارٹر آف ڈیموکریسی میں جو بات ہوئی، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی، تو اس پہ اگر کمپرومائز کرتی ہے تو کیا یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو پولیٹیکل کیپٹل ہے وہ لوز تو نہیں ہوگا؟ اور کیا پاکستان پیپلز پارٹی یہ سارا کچھ ماننے کے بعد وفاق سے کچھ مانگے گی؟ یعنی پاکستان مسلم لیگ نواز کی گورنمنٹ سے کچھ مانگے گی؟ وہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا آزاد کشمیر میں حکومت؟ یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ایک کردار رہا، ایک پالیٹکس رہی 18ویں ترمیم اور چارٹر آف ڈیموکریسی کی، اس پہ بات یہ ہو رہی ہے کہ کیا یہ رول بیک تو نہیں کرنے جا رہے 18ویں ترمیم کو؟ ویسے بائی دی وے جو 18ویں ترمیم ہے اس کا کافی عرصے تک تو پوری قوم یہ دیکھتی رہی، ڈسکس بھی ہوتا رہا کہ اس کے جو نتائج تصور کیے گئے تھے وہ تو سامنے نہیں آئے. یعنی جب یہ امینڈمنٹ آئی تو صوبوں کے پاس اتنی کیپیسٹی ہی نہیں تھی کہ وہ اقدامات کر سکتے پراپر طور پہ، جو وزارتیں ان کو منتقل ہوئی اس پہ کام ہو، وہ ان کے پاس کیپیسٹی بلڈنگ ہوتی. بہرحال بہت ساری ایشوز ہیں جس پہ بات ہو سکتی ہے. تو دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ کیا یہ ساری جو امینڈمنٹس کی بات ہو رہی ہے یہ کوئی آئین کی بڑی سرجری ہے، کوئی بڑا آپریشن ہوگا آئین کا، تو جس سے یہ بہت ساری چیزیں نکالی جائیں گی، چاہے وہ آرٹیکل 243 کے حوالے سے ہو، اس میں امینڈمنٹ کی جائے، یا نیشنل فائنانس کمیشن کے حوالے سے بات ہو، چاہے کونسل آف کامن انٹرسٹ کے حوالے سے بات ہو، اس کے بعد جوڈیشری کے حوالے سے اگر ہم کہیں ٹرانسفر آف ججز کی بات ہو. یہ بہت بڑا ایک سٹیپ ہے جو کہ حکومت لینے جا رہی ہے، جس کا پرائم منسٹر نے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت سے ذکر بھی کیا، شیئر بھی کیا، اور جس کے بعد بلاول بھٹو زرداری نے یہ ساری چیزیں پبلک کی. تو اپیرنٹلی تو یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ جو بلاول بھٹو زرداری نے ٹویٹ کیا، یہ تو اپنے ایک پولیٹیکل پوزیشن حاصل کرنے کے لیے اور حکومت کے ساتھ ایک بات چیت کا جو ہے ماحول پیدا کرنے کے لیے، گیو اینڈ ٹیک کے لیے یہ کیا. اب آگے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ جو رول بیک 18ویں ترمیم کا ہے یہ ہوتا ہے یا نہیں. تو پاکستان کی سیاسی جو اس وقت سچویشن ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف تو اپیرنٹلی اس کو ریجیکٹ کر چکی، لیکن ہم نے دیکھا جیسے میں نے بات کی 26ویں آئینی ترمیم کے وقت پاکستان پیپلز پارٹی بہت ساری چیزوں پہ معترض تھی، لیکن فائنلی وہ پاس ہو گئی. اور ابھی بھی لگ یہی رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بات تو کر رہی ہے، صرف وہ اپنا ایک پولیٹیکل ان کا جو ایک کلاؤٹ ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو ایک بڑی سیاسی جماعت ثابت کرنے کے لیے. لیکن ہونا یہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کسی سٹیج پہ بہت ساری باتوں سے ایگری کر جائے گی، کیونکہ اس وقت کے جو حالات ہیں میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ انکار کرے گی. تو پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے جیسے بہت کچھ کہا بھی جا رہا ہے، لکھا بھی جا رہا ہے کہ ایک سوئسائڈل اٹیمپٹ بھی ہو سکتی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہو سکتا ہے پھر وفاقی حکومت کے لیے، کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کسی طرح اس سے باز آ گئی اور اس کو سپورٹ نہ کیا.